بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ میں حیرت اور پریشانی کے عالم میں کھڑا گجن کی لاش کو گھور رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر سبھاش سامنے کھڑے نظر آئے۔ ہم ایک دوسرے کو سکتے کے عالم میں گھور رہے تھے۔ پھر اچانک فرید میری سمت میں لپکا۔ الیاس، اوہ خدا کا شکر ہے کہ تم سلامت ہو۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور میں یہاں کیسے پہنچ گیا؟ مجھے کچھ یاد نہیں، میں نے کہا۔ اسی لمحے ایک فائر کا دھماکہ ہوا۔ ہم دونوں اچھل پڑے۔ میں نے گجن کی سمت میں دیکھا۔ اس کے سینے میں سوراخ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر سبھاش کی پستول کی نال سے دھواں نکل رہا تھا۔ سبھاش، یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ تمہیں اس بلا سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دی ہے، ڈاکٹر نے سرد لہجے میں کہا۔ آخر مجھے اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر نے ہر کمرے میں جا کر پڑی ہوئی لاش کا سینہ چھلنی کر دیا۔ میں نے سب کو پہچان لیا تھا۔ وہ گجن کے ملازم، داسیاں اور رقاصاؤں کی لاشیں تھیں۔ ہم سب حیرت کے ساتھ ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے۔ اور پھر جب ہم نے تمام کمروں کو دیکھ لیا اور کوئی مزید لاش نہ ملی تو ہم راہداری میں آ گئے۔ اسی لمحے حیرت انگیز طور پر تمام کمرے اچانک تاریک ہو گئے۔ ہم ایک ایک کر کے نیچے اترے۔ پیٹرومیکس جل رہا تھا۔ رات کے 4 بج چکے تھے۔ مولانا اکبر علی اب تک عبادت میں مصروف تھے۔ انسپکٹر گوریچند نے اپنے آدمیوں کو چائے بنانے کا حکم دیا۔ سب پر بری طرح تھکن طاری تھی۔ ڈاکٹر، یہ آپ نے ان لاشوں پر گولی کیوں چلائی؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ ڈاکٹر مسکرا دیے۔ یہ گولیاں چاندی کی تھیں اور ویمپائر زندہ لاشوں کو صرف انہی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ چاندی متبرک دھات ہے۔ اور ڈاکٹر نے ہمیں تفصیل سے بتایا اور اپنی تحقیق کے بارے میں بتانے لگے۔ لیکن وہ کمروں میں تیز روشنی کیسے ہو رہی تھی؟ فرید نے پوچھا۔ یہ روشنی میری دعاؤں کا نور تھا بیٹے۔ ہم نے چونک کر دیکھا۔ مولوی صاحب سلام پھیر کر مصلی سے اٹھ رہے تھے۔ ان بدروحوں کی موت روشنی ہے، روشنی جو اللہ کے کرام سے پیدا ہوتی ہے۔ اس ذات باری کا نور تمام ظلمتوں کی موت ہے۔ بے شک، بے شک، ڈاکٹر سبھاش نے کہا۔ اسی لمحے ایک جیپ ہمارے قریب آ کر رکی۔ سب انسپکٹر سنوامی اور بہت سے کانسٹیبل اتر کر ہماری طرف بڑھے اور موہنی ان سب سے آگے تھی۔ موہنی، میں خوشی سے چلایا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور میرے بازو میں سما گئی۔ سب مسکرا دیے۔ ان کو ہوش آ گیا تھا اور یہ بضد ہو گئی تھی کہ ہم فوراً یہاں چلیں۔ آپ سب کی زندگی خطرے میں ہے، سنوامی نے وضاحت کی۔ عجیب سی داستان تھی، لیکن اب کوئی داستان عجیب نہیں لگتی تھی۔ زندگی جیسے عجیب و غریب واقعات کا مجموعہ بن گئی تھی۔ کامران نے حسن شاہ سے کہا۔ ایک سوال کروں حسن شاہ؟ ہاں کرو۔ کیا یہ زندگی ہماری پسند کی ہے؟ کامران نے پوچھا۔ حسن شاہ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، میں سمجھا نہیں۔ میں تمہیں اپنے بارے میں تفصیل بتا چکا ہوں۔ ایک نرم و نازک فطرت کا مالک انسان تھا میں۔ میری زندگی ہر طرح کے ہنگاموں سے پاک تھی کہ تقدیر نے میرے راستے بدل دیے۔ اور پھر کیا تھا، کیا ہو گیا؟ لیکن حسن شاہ، اخلاق مروت انسان سے بعض اوقات اس کی قیمتی زندگی تک چھین لیتا ہے۔ کرنل گلنواز کے لیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کیا اس میں ہماری اپنی کوئی غرض ہے؟ مگر ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ہمارا اپنا نہیں۔ میں تو کچھ اور سوچ رہا ہوں حسن شاہ، یہی کہ وطن واپس چلا جاؤں، سب کچھ چھوڑ دوں۔ حسن شاہ نے کہا۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود؟ ہاں، کوئی سرا نہیں مل رہا مجھے۔ کہاں تک جانا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کوئی تقدیر ہو، کوئی منزل تو ہو۔ منزل موت کو کہتے ہیں، حسن شاہ نے کہا۔ کتابی بات ہے، کامران بولا۔ کتابی ہی صحیح، سچ تو ہے، حسن شاہ نے کہا۔ جوگندر سنگھ سے نہیں ملو گے؟ کامران بولا۔ سوچنا پڑے گا۔ اچانک مجھ پر یہ خیال سوار ہوا کہ کامران نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں سکا تھا کہ اچانک اس کے ذہن پر اب یہ احساس بری طرح مسلط ہو گیا تھا۔ ایک شدید اکتاہٹ اس کے وجود پر سوار تھی۔ وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا۔ گرشک، سبیتا، علی سفیان، بہت سے کرداروں کی مالک امینہ سلفا، پھر کرنل گلنواز، اس کا سارا خاندان۔ بہت وفا کی ہے میں نے اس خاندان سے، بہت کچھ کیا ہے، لیکن خود میری زندگی، کامران نے سوچا۔ پھر اس نے کچھ فیصلے کیے۔ حسن شاہ کو بھی اس نے ان فیصلوں میں شامل نہیں کیا تھا۔ وطن واپسی کی بیکار ہے، کسی نہ کسی طرح وہ پھر انہی الجھنوں میں پھنس جائے گا۔ دنیا بے حد وسیع ہے، کوئی یاد تو نہیں کر رہا اسے وطن میں۔ اس کا اپنا کون ہے؟ کون سی ذمہ داری ہے اس کے اوپر؟ ہاں، بس اب ہر طرح کی غلامی سے آزادی ضروری ہے۔ حسن شاہ نے پھر اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ ایک دن کامران نے حسن شاہ کا ساتھ بھی چھوڑ دیا۔ وہ اسی دوران بہت سے عمل کرتا رہا تھا۔ اسے ایسی جگہوں کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی
جہاں ہر طرح کے ناجائز کام ہوتے تھے، انہی میں انسانوں کی اسمگلنگ بھی تھی۔ ایسے میں ایک ایجنٹ کے ساتھ وہ ایک سمندری جہاز پر پہنچا تھا۔ ایجنٹ نے اس سے رقم لی تھی اور پھر اسے جہاز کے کپتان کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ تم خلاصی کی حیثیت سے کام کرنا چاہتے ہو؟ کپتان نے پوچھا۔ ہاں، کامران نے جواب دیا۔ مگر تم ایسے لگتے تو نہیں ہو، کپتان نے کہا۔ کیسے؟ کامران بولا۔ میرا مطلب ہے محنت کرنے والے، کپتان نے کہا۔ ایسی بات نہیں، کامران بولا۔ پڑھے لکھے ہو؟ کپتان نے پوچھا۔ معمولی سا، کامران نے جواب دیا۔ ایک بات کا جواب دو۔ پوچھو، کامران نے بیزاری سے کہا۔ دیکھو، جواب دینا ضروری ہے، کپتان نے کہا۔ ہاں بھائی پوچھو، کامران بولا۔ کوئی قتل وغیرہ کیا ہے؟ کپتان نے پوچھا۔ نہیں۔ کوئی اور جو؟ ہاں، کامران کو غصہ آ گیا تھا۔ کیا؟ کپتان بولا۔ 20 سال پہلے امرود کے ایک درخت سے بہت سے امرود توڑے تھے، کامران نے کہا۔ اچھا، پھر؟ کھائے، کامران سوکھے سے منہ سے بولا، اور کپتان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر صورتحال اس کی سمجھ میں آئی تو اسے ناراض ہونے کی بجائے ایک کہکا لگایا اور بولا، ایسے لوگ میری پسند ہیں۔ اوکے اوکے، مگر تمہیں تھوڑی بہت سی تکلیف اٹھانی پڑے گی، کپتان نے کہا۔ اٹھاؤں گا، کامران نے جواب دیا۔ اس کے بعد ایک ہفتے تک اسے جہاز میں چھپے رہنا پڑا۔ واپس جا سکتا تھا، لیکن وہ صرف ان حالات سے نکلنا چاہتا تھا۔ حسن شاہ اسے تلاش کر رہا ہوگا، اسے بچنا بھی ضروری تھا، اور ویسے بھی اسمگل ہو کر جا رہا تھا۔ دوسرے بہت سے معاملات بھی ضروری تھے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد جہاز نے بندرگاہ چھوڑ دی اور کامران خلاصیوں کی وردی میں آ گیا۔ وہ خوش تھا، اس کا دل چاہتا تھا کہ ماضی کا ایک بھی نقش اس کے ذہن پر نہ رہے، سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا۔ آخری نشانی ایک بہن تھی، وہ بھی نہ رہی۔ وہ ایک نئی دنیا کا نیا انسان بننا چاہتا تھا۔ سپروائزر بھی اچھا آدمی تھا، اس سے مہربانی سے پیش آتا تھا۔ شاندار زندگی گزارنے کے بعد یہ مشقت کی زندگی اپنا ایک الگ مزہ رکھتی تھی۔ فرش دھونا، فرنیچر کی صفائی کرنا، مشینوں میں تیل ڈالنا، یہ اس کے کام تھے۔ زندگی میں تبدیلی ویسے بھی بڑی دلکش ہوتی ہے، ان کاموں میں اسے بہت لطف آ رہا تھا۔ پھر اس کی ملاقات جہاز کے فورمین سے ہوئی۔ یہ ایک عمر رسیدہ آدمی تھا اور اس کا نام ڈیوسن تھا۔ ڈیوسن پر ایک پر محبت شخصیت کا مالک تھا اور خود بخود کامران کی جانب راغب ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ کامران اس کے ایک ایسے بھائی کا ہم شکل ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ بہرحال وہ کامران سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا اور کامران کا زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزرتا تھا۔ بہرحال نہ جانے کیا بات تھی کہ جہاز کے دوسرے خلاصی بھی کامران سے کچھ دبے دبے سے رہتے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ اسے اپنے آپ سے برتر سمجھتے ہوں۔ کامران کی فطرت کا تجزیہ کپتان نے بھی کیا تھا۔ دوسرے خلاصی مختلف قسم کے گھٹیا کاموں میں مصروف رہتے تھے، جن میں شراب نوشی بھی تھی، لیکن کامران شراب وغیرہ نہیں پیتا تھا۔ بہرحال سمندر کے سفر کا یہ انوکھا تجربہ بھی اس کی زندگی میں ایک نمایاں مقام رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے شدت کے ساتھ اس بات کا احساس ہوا تھا کہ زندگی کی سب سے خوشگوار اور سب سے تکلیف دہ کیفیت ماضی کی یادیں ہیں، وہ کردار ہیں جو زندگی سے چمٹے ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ ان کرداروں کو بھولنے کی کوشش کرتا تھا۔ البتہ ایک بات ضرور تھی کہ ان میں کوئی دکھ بھری یاد نہیں تھی۔ ہر لمحہ اسے یہ بھی خطرہ رہتا تھا کہ وہ پراسرار کردار جو اس کی زندگی کا ایک حصہ بنے ہوئے ہیں کہیں دوبارہ اس سے نہ آ چمٹیں۔ جہاز اپنی پہلی منزل پر پہنچ گیا۔ خلاصی سیر کے لیے جہاز سے چلے جاتے، لیکن کامران کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا، بلکہ اس نے ڈیوسن سے جہاز کی مشینری کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی تھیں۔ یہاں اس ملک میں جہاں پر سامان لوڈ ہونا تھا، بھاری کرینیں مال لوڈ کر رہی تھیں۔ اس شام بارش ہو چکی تھی، مطلب ابھی ابر آلود تھا۔ سامان تیزی سے جہاز میں لوڈ کیا جا رہا تھا، کیونکہ ایک خطرہ تھا کہ کارٹن بھیگ نہ جائیں۔ کرینیں کام کر رہی تھیں اور مال بندرگاہ سے جہاز پر آ رہا تھا۔ کپتان ایڈلے اپنی نگرانی میں سامان بھی لوڈ کرا رہا تھا کہ ایک حادثہ ہو گیا۔ کرین کافی وزن لاد کر جہاز کی طرف آ رہی تھی کہ اس کے کنڈے کا تار ٹوٹ گیا۔ بھاری پٹیاں عین اس جگہ سے چھوٹ گئیں جہاں ایڈلے کھڑا ہوا تھا۔ کامران اس کرین پر کام نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہاں سے کچھ فاصلے پر کسی اور کام میں مصروف تھا۔ نہ جانے کس طرح اس کی نگاہیں اوپر کی جانب اٹھ گئیں، اور پھر باقی جو کچھ ہوا اس میں اس کی سوچ یا اس کی قوت کا کوئی دخل نہ تھا۔ اسے غیر ارادی طور پر چھلانگ لگائی تھی۔ ٹنوں وزنی پیٹیاں نیچے آ رہی تھیں اور ان کا احاطہ بے حد وسیع تھا۔ ان 5-7 گز کے دائرے میں ان سے بچ نکلنا ناممکن تھا۔ چنانچہ کامران نے کپتان ایڈلے کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اٹھا کر ایک لمبی چھلانگ لگا دی۔ یہ ایک چھلانگ اسے پیٹیاں گرنے سے تھوڑے فاصلے پر لے گئی، اور دوسری چھلانگ زمین پر پاؤں ٹکاتے ہی اس نے لگائی، اور وہ کپتان کو لیے ہوئے جہاز کی بلندی سے سمندر میں آ رہا۔
دبی دبی سی چیخیں چاروں طرف سے ابھری۔ کپتان ایڈلے ایک لمحے کے لیے حواس کھو بیٹھا۔ پیٹیوں کی زد میں آ کر 6 افراد ہلاک اور 6 شدید زخمی ہو گئے تھے۔ کپتان کے بچنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر کامران اسے پکڑے ہوئے جہاز کے عرصے پر رک بھی جاتا تب بھی گرنے والی پیٹیوں کے دائرۂ عمل سے الگ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن سمندر میں لگائی جانے والی چھلانگ سے خود اسے بھی بچا لیا، اور اسے بھی۔ البتہ جہاز کا وہ حصہ بری طرح متاثر ہوا تھا۔ اوپر زبردست چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ ایڈلے نے اوپر دیکھا اور پھر اپنے کپتانی کے لباس کے باوجود تیرنے لگا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح دونوں بلندی پر آ گئے۔ ایڈلے فوراً ہی متاثرہ حصے کی سمت میں بھاگا اور دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ اسے کامران کی طرف رخ بھی نہیں کیا تھا اور کاروائیوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ بہت ہی خوفناک حادثہ تھا۔ مقامی حکام کو بھی اس بارے میں اطلاع دینی پڑی اور وہاں زبردست کاروائیاں شروع ہو گئیں۔ بڑا دکھ بھرا حادثہ تھا۔ کئی ساتھی جدا ہو گئے تھے جن سے کامران کی یہاں اس دوران اچھی خاصی شناسائی ہو گئی تھی۔ ضروری امور طے پائے، ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ بعض کی نعشیں مقامی حکام کی مدد سے ان کے وطن بھیجی گئیں۔ جہاز پر خاصا سوگ منایا گیا۔ زندگی بہرحال رواں دواں رہنے کے لیے ہے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد جہاز نے وہاں سے بھی لنگر اٹھا دی اور اپنی دوسری منزل کی جانب چل پڑا۔ یہی زندگی کے معمولات ہیں۔ کوئی بھی حادثہ ہو جائے، کوئی بھی بڑے سے بڑا کام ہو جائے، زندگی یوں ہی اپنا سفر کرتی رہتی ہے۔ کامران معمولی کے مطابق اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جہاز کے سفر کو شروع ہوئے دوسرا دن تھا۔ کامران دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنے کے لیے اپنی آرام گاہ میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ڈیوسن آ گیا۔ کامران، مسٹر ایڈلے نے تمہیں طلب کیا ہے، ڈیوسن نے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ کامران نے کہا۔ میرے ساتھ آؤ، ڈیوسن نے کہا، اور کامران اس کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں اس نے کہا، خیریت تو ہے مسٹر ڈیوسن؟ کامران نے کہا۔ میں نہیں جانتا، ڈیوسن بولا۔ کپتان ایڈلے کہاں ہیں؟ کامران نے پوچھا۔ اپنے کیبن میں، ڈیوسن نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نہ جانے کیوں کامران کو ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے دیکھنا تو ہے۔ ویسے اب تک ان لوگوں کا یہ رویہ اس کے ساتھ بہت ہی اچھا رہا تھا۔ آخرکار وہ کپتان کے کیبن میں داخل ہوا۔ کپتان ایک آرام دہ کرسی پر دراز تھا۔ شراب کے برتن اس کے برابر میں رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ڈیوسن کو دیکھا اور بولا، تھینک یو مسٹر ڈیوسن، آپ جائیے۔ ڈیوسن وہاں سے چل پڑا اور باہر نکل گیا۔ کپتان نے شراب کا ایک اور گلاس بنایا اور بولا، کیا میرا ساتھ دینا پسند کرو گے؟ نہیں سر، میں نہیں پیتا، کامران نے جواب دیا۔ ہاں، مجھے اس بات کا تو علم ہے، لیکن اگر میں تمہیں پیش کروں، کپتان نے کہا، میں آپ کا دلی شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے، لیکن سر، میرا نام کامران ہے اور میرا تعلق جس مذہب سے ہے اس میں شراب کی ممانعت کی جاتی ہے۔ میں نہیں پیتا اور میں نے کبھی نہیں پی، کامران نے کہا۔ تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، پلیز بیٹھ جاؤ، کپتان ایڈلے نے کہا۔ سر، کامران بولا۔ بیٹھ جاؤ یار، میں تم سے کہہ رہا ہوں نا، بیٹھو، کپتان نے دوستانہ انداز میں کہا اور کامران بیٹھ گیا۔ کپتان پھر بولا، میں نے تمہارے احسان کا شکریہ ادا نہیں کیا، یہ لفظ اخلاقی حیثیت سے رائج ہے، لیکن میرے نزدیک یہ احسان کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ کپتان نے کہا، سر، میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، کامران بولا۔ نہیں میری جان، یہ حقیقت پسندی کا دور ہے۔ آج بھی لوگ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کبھی کبھی کچھ کر بھی دیتے ہیں، لیکن کسی کے لیے اپنی زندگی کو ہلاکت میں ڈال دینا ایک الگ عمل ہے، اور تم نے ایسا ہی کیا تھا۔ تم اس کرین کی زد میں نہیں تھے، لیکن تم نے اس کی زد میں آ کر مجھے سنبھالا اور چھلانگ لگا دی۔ تمہاری دوسری چھلانگ بھی قابل تعریف تھی۔ تمہارے بارے میں مجھے یہ اندازہ تو پہلے ہی تھا کہ تم غیر معمولی شخصیت کے مالک ہو، بلکہ جب تم جہاز پر آئے تھے تب بھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ کیا تم خلاصیوں کے کام کر سکو گے؟ کپتان ایڈلے نے کہا، بہرحال تم غیر معمولی انسان ہو، انتہائی طاقتور، پھرتیلے اور ذہین۔ میں نہیں جانتا کہ تم کن حالات کا شکار ہو کر اس جہاز تک پہنچے ہو اور اس کام پر آمادہ ہوئے ہو۔ یہ بتاؤ، اپنا وطن کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ کپتان نے پوچھا۔ سر، وطن میں میرا اپنا کوئی نہیں تھا، میں ہر جگہ تنہا تھا اور تنہا ہوں، کامران نے کہا۔ تعلیم یافتہ ہو؟ کپتان نے پوچھا۔ تھوڑا بہت، کامران بولا۔ اس کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ کپتان نے پوچھا۔ کچھ نہیں سر، جس وقت تک آپ اس جہاز پر رہنے دیں گے رہتا رہوں گا، اور جب آپ کو میری ضرورت نہیں رہے گی کہیں اتر جاؤں گا، کامران نے کہا۔ تم نے چونکہ میری زندگی بچائی ہے۔ خیر، زندگی کا کوئی معاوضہ تو کبھی نہیں ہوتا، نہ کچھ دیا جا سکتا ہے۔ اتنا میں ضرور پیشکش کرتا ہوں کہ تم جس ملک میں بھی اترنا چاہو میں تمہارا وہاں بندوبست کر دوں گا۔ اگر جہاز پر رہنا پسند کرو گے تو جب تک میں اس جہاز پر نوکری کر رہا ہوں اس وقت تک تم میرے ساتھ جہاز پر رہ سکتے ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کپتان ایٹلے نے کہا۔
آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے سر، میں اس کے لیے شکریہ، کامران نے کہنا چاہا۔ نہیں، تم شکریہ نہیں ادا کرو گے، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ کسی اچھی بات کا شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کے اثر کو زائل کر دیا جائے۔ آج سے میں تمہیں جہاز کے کیبن میں سپروائزر کی ڈیوٹی دیتا ہوں، تم خلاصی کا کام نہیں کرو گے، مسافروں کے آلام کا خیال رکھنا تمہاری ڈیوٹی ہوگی، ان کے کیبنوں کو ضرورتوں کی چیزیں فراہم کرو گے، 10 افراد تمہاری ماتحتی میں کام کریں گے، کپتان ایڈلے نے کہا۔ میں بہت خوش ہوں سر، اور آپ کے حکم کے مطابق شکریہ نہیں ادا کروں گا، کامران نے مسرور لہجے میں کہا، اور جہاز پر ایک نئی زندگی کا آغاز شروع ہو گیا۔ کامران کو اپنے فیصلے پر خوشی تھی، کرنل گل نواز نے بہت اچھا سلوک کیا تھا، اس کے ساتھ بڑی اچھی زندگی دی تھی، اسے بڑا باعزت مقام دیا تھا، لیکن بعد میں وہ جن طلسمی حالات کا شکار ہو گیا تھا، انہوں نے اسے خاصا بددل سا کر دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے بڑے مہم جو بڑے بڑے ارب پتی اور کھرب پتی اس کی نگاہوں میں ہیچ ہو گئے تھے، کیونکہ جو خزانہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اس کے بعد دولت کی کوئی وقت نہیں رہی تھی اس کی نگاہوں میں۔ خزانے اس طرح غاروں میں پڑے رہتے ہیں اور ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ زندگی میں آزادی کی چند سانسیں ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ نہ اسے پاتال پرمتی کی کوئی فکر تھی، بلکہ اب تو وہ اس جنجال سے نکلنا چاہتا تھا۔ سمندری سفر تو بہت ہی زیادہ دلکش تھا، کیونکہ ہر طرح کے الجھے ہوئے معاملات سمندر میں ختم ہو جاتے تھے۔ غرض یہ کہ جہاز کا یہ سفر جاری رہا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور ملک میں قیام کیا گیا اور جہاز لنگر انداز ہو گیا۔ یہ جہاز کارگو اور مسافر بردار دونوں حیثیتوں کا حامل تھا۔ نئے ملک میں نئے کام شروع ہو گئے اور کامران بھی اپنے فرائض پورے کرنے لگا۔ مسافروں کو معلومات فراہم کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ انہی معلومات فراہم کرنے کے دوران اس کی ملاقات سدرا بیکان سے ہوئی۔ یہ ایک انتہائی ماڈرن اور خوبصورت لڑکی تھی، بڑے متناسب اور بے حسین قد و قامت کی مالک۔ اس کا تعلق یمن سے تھا۔ وہ سیاہ نقاب لگائے ہوئے تھی۔ اس کے کاغذات میں کچھ گڑبڑ تھی، چنانچہ اس نے کامران سے رجوع کیا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ میرے کاغذات درست نہیں ہیں۔ وقت بالکل نہیں ہے، اگر میں اس جہاز سے روانہ نہ ہو سکی تو میرے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، سدرا بیکان نے کہا تھا۔ آپ کے کاغذات درست ہو جائیں گے مس، کامران بولا۔ سدرا بیکان، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے مس بیکان، کامران نے پھر کہا۔ آپ کا بے حد شکریہ، اس نے کہا، اور کامران نے اس کے کاغذات درستگی کے احکامات جاری کر دیے، اور اس کے بعد وہ اپنے دوسرے معاملات میں مصروف ہو گیا۔ سدرا بیکان کی آنکھیں تھوڑی دیر تک اس کے ذہن میں رہی تھیں۔ نقاب کے پیچھے سے ان آنکھوں کی بے چینی ایک عجیب سی دلکشی کی حامل تھی۔ بہرحال اس کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سدرا بیکان اسے دوبارہ نہیں ملی تھی۔ آخر کار جہاز نے لنگر اٹھا لیے اور کیبن انچارج کی حیثیت سے کامران کیبنوں کی چیکنگ میں مصروف ہو گیا۔ فرسٹ کلاس کے ایک کیبن پر اسے دستک دی تو اندر سے ایک نغمہ بار آواز سنائی دی۔ آؤ، کون ہے؟ کامران کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس نے ایک انتہائی حسین خاتون کو کسی رسالے کی ورق گردانی میں مصروف دیکھا۔ خاتون نے نگاہیں اٹھا کر کامران کی طرف دیکھا اور کامران کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کے قد و خال تو اجنبی تھے، لیکن آنکھیں اجنبی نہیں تھیں۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جو دیر تک اس کے ذہن پر چھائی رہی تھیں۔ دفتن اس کی آواز ابھری۔ اوہو، آپ آئیے، خیریت؟ میں کیبن سپروائزر ہوں، کامران نے کہا۔ اوہو، اچھا، تو آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے ادھر تشریف لائے ہیں؟ جی بالکل۔ آپ بتائیے، آپ کو یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کامران نے پوچھا۔ آپ بیٹھیے تو صحیح، مجھے کیا کیا تکلیفیں ہیں، میں ذرا آپ کو اطمینان سے بتاؤں گی، وہ ایک شوق سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ جی فرمائیے، کامران نے کہا۔ آپ میری تکلیف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ وہ بولی۔ جی بے شک، اس جہاز پر جب تک آپ کا یہ سفر جاری ہے میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دوں، کامران نے کہا۔ اور جب یہ جہاز کا سفر ختم ہو جائے تب، اسے بدستور شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ کامران کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ چند لمحے مسکراتی رہی، پھر بولی، اصل میں تنہائی کی تکلیف کا شکار ہوں، بڑی بوریت میں وقت گزر رہا ہے، بس یہ چند رسالے ہیں میرے پاس جو میرا ساتھ دے رہے ہیں، ورنہ، وہ بولی، آپ انہیں پڑھ لیں تو میں آپ کو کتابیں اور رسالے فراہم کر دوں گا۔ جہاز کی لائبریری میں ہر طرح کا لٹریچر موجود ہے، کامران نے کہا۔ کیا وہ بولتے بھی ہیں؟ اس نے کامران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، بولتے تو نہیں ہیں، کامران نے کہا۔ تو پھر کیا فائدہ؟ ہاں، اگر آپ جیسا ساتھی کچھ وقت کے لیے مجھے مل جائے تو۔ اوہ، آپ جب بھی مجھے طلب فرمائیں گی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میری ڈیوٹی تو جہاز کے سب کیبنوں میں ہوتی ہے، کامران نے کہا۔ دیکھیں، انسان کو کب کس چیز کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، وہ کیا بتائے۔ اب میرا کافی پینے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن تنہا کافی پینے میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، وہ بولی۔ جہاز میں آپ کے ہم منصب لوگ موجود ہیں، شام کو کسی کلب کی تفریحات شروع ہو جاتی ہیں، آپ یقیناً ہماری فراہم کردہ تفریحات سے لطف اندوز ہوں گی،
کامران کے ان الفاظ پر اچانک ہی اس کے چہرے کے نقوش بدل گئے اور پھر وہ سرد لہجے میں بولی، بہت شکریہ سپروائزر صاحب، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو آپ کو اطلاع دے دی جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے پھر وہی رسالہ اٹھا لیا۔ کامران ایک لمحے کے لیے وہاں رکا اور پھر باہر نکل آیا۔ وہ کچھ لمحات تک اس کے ذہن میں سوچ بنی رہی، لیکن اس کے بعد وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ہر قسم کی الجھنوں سے پاک رہ کر اب وہ اپنا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ پہلے ماضی کے الجھے ہوئے جال ختم ہو جائیں، اس کے بعد فیصلہ کرے گا کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ بے شک ایک حسین وجود نے اس کی پذیرائی کی تھی، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ نہ جانے کیسی کیسی نگاہوں کا مرکز رہ چکا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ شام ہو گئی، رات کو اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی تھی اور رات کا سپروائزر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیتا تھا۔ ڈیوٹی کے خاتمے کے بعد وہ لباس تبدیل کر کے باہر نکل آیا۔ ڈیوٹی ختم ہو جاتی تھی تو اس کے بعد کسی پر کوئی پابندی نہیں رہ جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اسے خصوصی مراعات حاصل تھیں کیونکہ کیپٹن اسے بڑی اہمیت دیتا تھا، لیکن ابھی تک اس نے کیپٹن کی دی ہوئی مراعات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا، جبکہ ایڈلی اس سے پوچھتا رہتا تھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اب یہاں کچھ لوگوں سے اس کی شناسائی بھی ہو گئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ کلب میں داخل ہو گیا۔ یہاں وہ لوگ موجود تھے جن کی اس وقت ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی۔ کلب میں رونق شباب پر تھی۔ دفتن اسے ایک مترنم سی آواز سنائی دی، ہیلو۔ وہ چونک کر اس کی سمت میں پلٹا۔ وہی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسی نے اسے آواز دی تھی۔ کامران نے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ کامران اس کے قریب پہنچ گیا تو وہ بولی، دیکھا نا، غلط تو نہیں کہا تھا میں ابھی تنہا ہوں۔ میں بیٹھ سکتا ہوں؟ کامران نے کہا۔ بڑی مہربانی، کچھ رعایت کی تم نے۔ کامران کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا، اصل میں مجبوریاں ہوتی ہیں خاتون، میں جہاز کا ایک معمولی سا ملازم ہوں اور آپ یقینی طور پر ایک صاحب حیثیت اور صاحب عزت خاتون ہیں۔ مجھے تو آپ سے گفتگو کا سلیقہ بھی نہیں آتا، کامران نے کہا۔ گڈ، چلو چھوڑو ان باتوں کو، اب تمہیں کافی کی پیشکش بھی کر سکتی ہوں۔ وہ بولی، آپ کی نوازش ہے، لیکن میزبانی میری رہے گی۔ وہ ہنس کر خاموش ہو گئی۔ کامران نے ویٹر کو کافی لانے کے لیے کہا اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کیبن سپروائزر ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی، کامران بولا۔ تب تو خاصا ساتھ رہے گا ہمارا اور آپ کا۔ ویسے جہاں تک میرا خیال ہے آپ کا تعلق ایشیا سے ہی ہے، اس نے پوچھا۔ جی، کامران نے جواب دیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کامران۔ ویری گڈ، چہرے سے آپ کامران ہی معلوم ہوتے ہیں۔ اپنا نام تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں، یعنی سدرا بیکان۔ تعلق یمن سے ہے اور حالات عجیب و غریب۔ یہاں میڈونا میں ایک اہم کام کے سلسلے میں آئی تھی اور عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گئی۔ اس قدر مشکل وقت گزارا ہے میں نے کہ اگر مضبوط اعصاب کی مالک نہ ہوتی تو پاگل ہو چکی ہوتی۔ کچھ دشمن میری طاق میں ہیں، وہ یقیناً میرا ہوائی سفر متوقع کر رہے تھے، لیکن میں نے انہیں دھوکہ دینے کے لیے بحری سفر کا فیصلہ کیا اور میرے سفر کے کاغذات اسی ہنگامہ خیزی میں درست نہ ہو سکے۔ میں بڑی تشویش کا شکار تھی کہ اگر مجھے جہاز میں سوار نہ کرایا گیا تو میرا کیا بنے گا۔ ایسے وقت میں آپ نے میری بھرپور مدد کی، سدرا بیکان نے کہا۔ ظاہر ہے میرے لیے تو بہت بڑی بات تھی، وہ کہتی چلی گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کامران نے جواب دیا۔ اس کی طلب کردہ کافی آ گئی تھی، چنانچہ سے خود ہی سدرا بیکان کو کافی دی اور اس نے شکریہ کے ساتھ کافی کا کپ قبول کر لیا۔ پھر بولی، آپ مجھے بہت اچھے لگے ہیں، میں بے تکلفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ نے ذرا بھی محسوس نہیں کیا، بس یوں سمجھے کہ میں ذہنی شدید الجھن میں مبتلا ہوئی تھی، حالانکہ حالات خود میرے پیدا کردہ نہیں تھے۔ مجھے پہلے سے کچھ بھی نہیں معلوم تھا اس بارے میں، بس یوں سمجھیں کہ کچھ پراسرار لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ وہ مجھے کیا نقصان پہنچانا چاہتے تھے اور کیوں، اس کا مجھے علم نہیں ہو سکتا۔ ان کی کارروائیاں بڑی عجیب و غریب تھیں، سدرا بیکان نے کہا۔ بہرحال اب یہاں تک بات پہنچی ہے، دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ آپ کا یہ سفر کہاں تک ہے؟ ہیگل جا رہی ہوں، وہیں پر اتروں گی۔ سرزمین ہیگل پر پراسرار کہانیوں کی سرزمین ہے۔ آپ تو دنیا گرد ہیں، ہیگل گئے ہیں کبھی؟ سدرا بیکان نے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ جہاز پر ملازمت کرتے ہوئے مجھے زیادہ وقت نہیں گزرا، کامران نے کہا۔ ویسے ایک بات کہوں آپ سے؟ کہہ سکتی ہوں؟ سدرا نے پوچھا۔ جی، کامران نے کہا۔ آپ کی شکل و صورت اور کشادہ پیشانی اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ آپ اس معیار اور اس مزاج کے آدمی نہیں ہیں۔ اصل میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ میں نفسیات کی تعلیم حاصل کی ہے، چہرہ شناسی سے بہت دلچسپی رکھتی ہوں۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ میرا یہ خیال غلط ہو اور آپ اپنی اس ملازمت سے مطمئن ہوں، لیکن بس یہ لگتا ہے کہ آپ کسی خاص وجہ سے یہ ملازمت کر رہے ہیں۔ کامران ہنس کر خاموش ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ کامران سے بڑی اپنائیت سے باتیں کرتی رہی اور جب بہت دیر گزر گئی تو اس نے کہا، اب میں جانا چاہتی ہوں۔ کامران نے کہا،
میں آپ کو آپ کے کیبن تک لے چلوں؟ نہیں، تکلیف نہ کریں، شکریہ۔ وہ چلی گئی اور کامران قرب و جوار میں ہونے والی مختلف تفریحات کا جائزہ لیتا رہا، لیکن نہ جانے کیوں سدرا بیکان نے اس کے ذہن میں ایک خلش سی پیدا کر دی تھی، ایک عجیب سا احساس۔ سدرا بیکان کے نقوش، اس کی عمر کسی بھی طرح امینہ سلفا سے میل نہیں کھاتی تھی، لیکن جب بھی وہ سدرا بیکان کو دیکھتا تھا اسے امینہ سلفا یاد آ جاتی۔ امینہ سلفا کا ماضی جو انتہائی پراسرار اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ خطرناک تھا، اور اس کے بارے میں سوچ کر ایک وحشت کا سا احساس ہوتا تھا۔ بہرحال کامران جن حالات سے گزر چکا تھا، اس میں سدرا بیکان یا امینہ سلفا جیسی کوئی شخصیت اسے متاثر نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس تنہائی میں اسے ایک ایسی شخصیت مل گئی تھی جو انتہائی پراسرار معلوم ہوتی تھی۔ اسے کچھ ایسے تذکرے بھی کر دیے تھے جو کامران کے لیے ایک الگ حیثیت کے حامل تھے۔ دوسرے دن لنچ کے بعد سدرا بیکان اسے تلاش کرتی ہوئی پہنچ گئی۔ وہ اپنے معمولات میں مصروف رہا تھا، حالانکہ صبح جاگنے کے بعد سدرا بیکان اسے یاد آئی تھی، لیکن خود سے اس کے پاس جانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ البتہ وہ خود اسے تلاش کرتی ہوئی پہنچ گئی۔ کمال ہے، میں تو سمجھ رہی تھی کہ مجھے ایک اچھا دوست مل گیا جو کم از کم اور کچھ نہیں تو مجھ سے میری خیریت تو معلوم کرتا رہے گا، سدرا نے کہا۔ واقعی میری ذمہ داری تھی کہ میں آپ سے آ کر آپ کی ضروریات کے بارے میں پوچھتا رہوں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کیبنوں میں مسافر کسی الجھن کا شکار ہوتا ہے تو مجھے طلب کر لیا جاتا ہے، باقی خود سے کسی کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، کامران نے کہا۔ میرے پاس آنے کی بھی نہیں، سدرا نے کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے، کامران نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بہرحال اس کے بعد وہ کافی دیر تک کامران کے ساتھ رہی، بڑی اپنائیت کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ پہلا دن، دوسرا دن اور پھر تیسرا دن گزر گیا۔ سمندر معتدل تھا اور کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی۔ تیسرے دن وہ ڈیک پر ایک گوشے میں آ کر بیٹھی تھی اور پھر کہنے لگی، اچھا یہ بتائیے مسٹر کامران، کبھی ہیگل کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ مختصراً، ہیگل کی قدیم تاریخ دنیا کے بہت سے قدیم مقامات سے زیادہ قدیم ہے، اس کے بارے میں اکثر مقالے اور مضامین میں آتے رہتے ہیں، کامران نے کہا۔ آپ نے کبھی ان پر غور کیا ہے؟ سدرا نے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ وہ میری منزل نہیں تھی، کامران نے کہا۔ مسٹر کامران، بعض چہرے بڑے عجیب سے ہوتے ہیں، ان پر گہری نگاہوں سے ریسرچ کی جائے تو کچھ سے کچھ نکلتے ہیں۔ خیر، میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سدرا بیگان نے کہا۔ آپ ایک مہربان خاتون ہیں جو مجھ جیسے جہاز کے معمولی ملازم کو اس قدر عزت دے رہی ہیں، کامران نے کہا۔ نہیں پلیز، اپنے آپ کو معمولی ملازم نہ کہو، وہ بے اختیار بولی، اور پھر ایک دم خاموش ہو گئی جیسے اسے اپنی اس بے اختیاری پر افسوس ہوا ہو۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، میری زندگی سے کچھ پراسرار واقعات وابستہ ہیں۔ یہ پراسرار واقعات میرے پیدا کردہ نہیں ہیں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ اچانک ہی مجھ پر ان کا انکشاف ہوا۔ کچھ لوگ میرے پیچھے لگ گئے، وہ کون ہیں میں آج تک نہیں جان سکی۔ وہ مجھے زندہ نہیں دیکھنا چاہتے، اگر میں ان کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ یقیناً مجھے قتل کر دیتے۔ موت کا خوف انسان کی فطرت ہے اور گہرا تعلق رکھتا ہے۔ مسٹر کامران، بہت عرصے سے اپنی زندگی کے لیے بھاگ رہی ہوں، لیکن کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے میں تنہا کچھ نہیں کر سکوں گی۔ مسٹر کامران، مجھے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو میرا ہمدرد ہو، میرے لیے سب کچھ کر سکے۔ نہ جانے کیوں فطرت میری رہنمائی آپ کی طرف سے کر رہی ہے۔ مسٹر کامران، میں کیا کہوں آپ سے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ میری خواہش ہے کہ آپ میری زندگی کا ایک حصہ بن جائیں۔ میں اپنی ساری پریشانیاں آپ کو سونپ کر خود کو ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، میں آپ سے کھل کر بات کر رہی ہوں، میرے پاس بے پناہ دولت ہے، میں آپ کو کسی پریشانی کا شکار نہیں ہونے دوں گی۔ خدا کی قسم، میں نے زندگی میں پہلی بار یہ الفاظ کسی سے کہے ہیں۔ میں کوئی بری عورت نہیں ہوں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ دل آپ کی طرف آمادہ ہو گیا ہے۔ پلیز مجھ پر غور کیجئے۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلی گئی۔ کامران حیرانی سے اس کے بارے میں سوچتا رہا، اسے اپنے آپ پر ہنسی آ رہی تھی۔ دنیا میں لاتعداد انسان تنہا ہی زندگی گزارتے ہیں، کبھی ان کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں جو ان کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ ان سے نکل جانا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ساری زندگی سپاٹ گزر جاتی ہے۔ لیکن کامران کی زندگی سے پراسرار واقعات چمٹے ہوئے تھے۔ کرنل گل نواز کو صرف اس لیے چھوڑا تھا کہ گرشک سبیتا، امینہ سلفا اور نہ جانے کون کون سے کردار اس کی ذات سے مسلط ہو گئے تھے۔ اب تو خود اس کی ذات اس قدر پراسرار تھی کہ اگر کسی کو اس کی مکمل کہانی معلوم ہو جاتی تو وہ خود کامران کو انتہائی حیرت کی نگاہ سے دیکھتا۔ جس زندگی سے بچنے کی کوشش میں کامران نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، وہ بڑی تیز رفتاری سے اس کی جانب دوڑی چلی آ رہی تھی۔ جہاز کے سفر میں بھی اسے ایک انتہائی پراسرار کردار مل گیا تھا جو کسی بھی طور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سدرا بیکان نے اسے جو پیشکش کی تھی وہ بڑی عجیب و غریب تھی، لیکن بہرحال کامران اس کے بارے میں غور کر رہا تھا۔
بہت وقت اسی طرح گزر گیا اور اس کے بعد آخر کار جہاز ہیگل کی بندرگاہ سے جا لگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔